جبکہ عرش اٹھانے والے فرشتے ابھی 4 ہیں۔ ان کے قدم زیر زمین کی جڑ پر ہے اور زمین و آسمان ان کی کمر پر ہے اور عرش ان کے کندھوں پر ہے۔ حاملین عرش بلند آواز سے تسبیح ادا کرتے ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں: سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الذی یموت الخلاق ولا یموت، سبوح قدوس، سبحان ربنا اعلی رب الملائکۃ والروح، سبحان ربنا الاعلی الذی خلق الخلاق ولا یموت۔ پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہیں گے اپنی کرسی بچھائیں گے، پھر بآواز بلند ارشاد فرمائیں گے: اے گروہ انس و جن، میں نے جس دن سے تمہیں پیدا کیا اس دن سے آج تک تمہاری خاطر خاموش رہا، تمہاری باتیں سنتا رہا اور تمہارے اعمال دیکھتا رہا۔ اب میری بات خاموشی سے سنو، یہ تمہارے اعمال اور صحیفے ہیں، انہیں تم خود ہی پڑھو۔ جو ان میں خیر پائے اللہ کا شکر ادا کرے، اور جسے خیر نہ ملے تو وہ اپنے نفس کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کو حکم دے گا تو اس سے ایک بلند آواز اور تاریک گردن نکلے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دیں گے: وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اور تم الگ ہو جاؤ آج اے گناہگارو، پھر میں نے نہ کہہ رکھا تھا تم کو کہ اے بنی آدم کہ نہ پوجو شیطان کو، شیطان کی عبادت نہ کرو، لیکن اب شیطان کی عبادت میں شروع ہو گئے ہو۔ بس اللہ تعالیٰ مجرمین کو الگ کر دیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اور تو دیکھے گا ہر فرقے کو کہ بیٹھے ہے گھٹنوں کے بل، ہر فرقہ بلایا جائے اپنے اپنے دفتر کے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ جن و انس کے علاوہ اپنی مخلوق کے مابین فیصلہ کریں گے، بس وحشی جانوروں اور بہائم میں فیصلہ کریں گے، حتیٰ کہ بے سینگ والے جانوروں کا بدلہ سینگ والے جانوروں سے دلوائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما چکیں گے اور ان جانوروں کا قضیہ باقی نہ رہے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں حکم فرمائیں گے کہ مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت کافر تمنا کریں گے: یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور اس دن کافر کہیں گے کہ کاش کسی طرح میں بھی مٹی ہو جاتا، کسی طرح ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ جہاد میں قتل کیے گئے عام کفار پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں گے تو وہ اپنے سر اٹھائے بارگاہ خداوندی میں پیش ہو جائیں گے۔ ان کے رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ کافر مقتول استعاذہ کرتے ہوئے کہیں گے: یا اللہ، اس مجاہد نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ مجاہد سے پوچھیں گے، جبکہ وہ خوب جانتے ہوں گے انہیں اسے کیوں قتل کیا، تو وہ عرض کریں گے: یا اللہ، میں نے اسے اس لیے قتل کیا تھا تاکہ آپ کے دین کا غلبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: تو نے سچ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مجاہد کا چہرہ سورج کی طرح منور کر دیں گے اور فرشتے اسے جنت میں لے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان مقتولین کو حکم دیں گے کہ جو ناحق قتل ہوئے، چنانچہ وہ بھی سر اٹھائے ہوئے بارگاہ عزتی میں اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کے رگوں سے بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ پھر ناحق مقتول عرض کریں گے: یا اللہ، فلاں نے مجھے کس وجہ سے قتل کیا؟ اللہ تعالیٰ قاتل سے استفسار فرمائیں گے کہ تو نے اسے کیوں قتل فرمایا، کیوں قتل کیا ہے؟ وہ کہیں گے: میں نے اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ مجھے عزت و غلبہ حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: تو ہلاک ہو گیا۔ پھر ہر ناحق مقتول کے بدلے میں اس کا قاتل قتل کیا جائے گا اور ہر ظلم کے بدلہ لیا جائے گا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہوگا، اگر چاہے گا تو اسے عذاب میں مبتلا کر دے گا، اگر چاہے گا تو اس پر رحم فرما دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے باقی ماندہ مخلوق کے مابین فیصلہ کرے گا، حتیٰ کہ کسی پر کسی کا کوئی ظلم باقی نہ رہے گا۔ ہر ظالم سے مظلوم کا حساب لیا جائے گا، اور دودھ میں پانی ملانے والے کو حکم دیا جائے گا کہ دودھ کو پانی سے الگ کر۔ پھر جب اللہ تعالیٰ یہ فرما چکیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا، جس سے سب مخلوق سنیں گے۔ وہ کہیں گے: ہر قوم خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے ساتھ ہو جا۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتے کی شکل حضرت عزیر علیہ السلام جیسی اور ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے۔ پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ انہیں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون۔
اگر ہوتے یہ بت معبود تو نہ پہنچتے اس پر، اور سارے اس میں سدا پڑے رہیں گے، ہمیشہ کے لیے اس میں پڑے رہیں گے۔ پھر جب کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائیں گے۔ البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے، اے لوگو، سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے ہو جو۔ وہ عرض کریں گے، خدا کی قسم، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی ڈالیں گے، جس سے وہ پہچانیں کہ وہی ان کا رب ہے جس طرح اللہ کے شان کے ساتھ لائق ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدی کے بل گر جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پشتوں کو بیل کی سینگ کی طرح سخت کر دیں گے، اور ان کی پشتوں میں سیسا پلا کر ڈال دیا جائے گا تاکہ وہ سجدہ نہ کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیں گے تو وہ اپنے سر کو اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی پشت پر پولیسرات بچھائیں گے، جو بال کی طرح باریک اور تلوار کی دھار کی طرح تیز ہوں گے۔ اس پر لوہے کے نکیلے اور سرمڑے ہوئے کنڈے اور سادان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک پھسلنے والا پل ہوگا جس پر سے بعض مومن پلک جھپکنے کے بعض بجلی چمکنے کے، بعض ہوا گزرنے کے، بعض عمدہ گھوڑے کے اور بعض عمدہ سوار کے سرحد سے گزر جائیں گے۔ کوئی سلامتی سے نجات پائے گا، کوئی زخمی ہو کر نجات پائے گا، کوئی زخمی ہو کر منہ کے بل جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں جہنم کی تکلیف سے بچائے، اللہ ہمیں پل صراط کے عذاب سے بچائے۔ جب جنتی جنت تک پہنچ جائیں گے تو کہیں گے، ہمارے رب کے سامنے ہمارے لیے کون شفاعت کرے گا تاکہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر کہیں گے، اس شفاعت کا حقدار تمہارے باپ حضرت آدم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اس سے براہ راست گفتگو کی اور اپنے فرشتوں سے انہیں سجدہ کرایا۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، چنانچہ وہ کہیں گے، میں نے اس کا اہل نہیں ہوں، تم شفاعت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں، چنانچہ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے، انہیں بھی اپنی لغزش یاد آ جائے گی، چنانچہ وہ بھی کہیں گے، میں اس کے اہل نہیں ہوں، تم شفاعت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا ہے، چنانچہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے، انہیں بھی اپنی لغزش یاد آ جائے گی، چنانچہ وہ بھی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا قرب عطا کیا ہے، ان سے کلام فرمایا، ان پر تورات نازل فرمائی، چنانچہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے تو وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم روح اللہ اور کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پاس جاؤ۔ تو وہ لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پاس چلے جائیں گے علیہ السلام اور ان سے درخواست کریں گے تو وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم حضرت محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر لوگ میرے پاس آ جائیں گے، میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں 3 شفاعتیں کروں گا جن کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ میں جنت کے پاس آؤں گا، اس کا حلقہ در کو پکڑوں گا، پھر اسی کو لواؤں گا، چنانچہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور مجھے خوش آمدید اور مرحبا کہا جائے گا۔ جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب عز و جل شانہ کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گی جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد یا محمد یا محمد، اپنا سر اٹھائے، شفاعت کرے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کو کیا چاہیے محمد، کیا چاہیے آپ کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہوں گے، پر ہر آدمی 72 حوروں سے ہم بستری کرے گا جنہیں اللہ تعالیٰ اس جنتی کے لیے پیدا کریں گے، اور اولاد آدم علیہ السلام میں سے 2 عورتوں سے بھی ہم بستری کریں گے
جنہیں عبادت و خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہو گئی ہے۔ ان میں سے پہلے سے یاقوت کے کمرے میں سونے کے تخت پر ہم بستری کرے گا جو موتیوں سے گرا ہوا ہوگا۔ اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنا ہاتھ اس کے سینے میں سے اس کے کپڑوں اور جلد اور گوشت کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا۔ نیز جنتی اس کی پنڈلی کی گودی کو بھی دیکھ سکے گا۔ جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی میں داغی کو دیکھ سکتا ہے، اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس آئے گا تو نہ وہ اس سے اکتائے گا اور نہ اس کی بیوی اس سے اکتائے گی۔ یہ جب بھی اس کے پاس آئے گا اسے کنواری پائے گا، نہ ہی مرد کا ذکر سستی کرے گا، نہ ہی بیوی کی فرج کو شکایت ہوگی۔ اس دوران انہیں ندا دی جائے گی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ منی نکلے گی۔ جتنے مرد سے کہا جائے گا تیرے لیے اور بھی بہت سے بیویاں ہیں، وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا۔ جس بیوی کے پاس بھی جائے گا وہ کہے گا کہ واللہ میں نے نہ جنت میں کوئی تجھ سے حسین دیکھا اور نہ کسی کو تجھ سے زیادہ محبوب پایا۔ اور جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے مخلوق اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ان میں سے بعض کو جہنم کی آگ قدموں تک جلائے گی، بعض کو آدھی پنڈلیوں تک، بعض کو گھٹنوں تک، بعض کو کھوک تک اور بعض کو لوگوں کے چہروں کے سوا تمام جسم کو جلائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چہرے پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں اپنی امت کی ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کروں گا جو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنہیں آپ جانتے ہیں انہیں جہنم سے نکال لے، تو انہیں نکال دیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے تو ہر نبی اور شہید شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لوگوں کو جہنم سے نکالو جن کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے، لہذا انہیں جہنم سے نکال دیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ پھر شفاعت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کے دل میں 2/3 دینار کے برابر، آدھی دینار کے برابر، 1/3 دینار کے برابر اور 1/4 دینار کے برابر بھی ایمان ہے، انہیں بھی جہنم سے نکالو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جن کے دل میں 1 قیراط کے برابر بھی ایمان ہے، انہیں بھی جہنم سے نکالو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کے دل میں 1 رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، انہیں بھی جہنم سے نکال لو۔ بس وہ سب جہنم سے نکال لیے جائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک بھی جہنم میں نہیں رہے گا، اور یہاں تک کہ ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے اللہ کے لیے کبھی نیکی کی ہوگی، اور جو بھی شفاعت کا حقدار ہوگا وہ ضرور شفاعت کرے گا، یہاں تک کہ ابلیس ملعون بھی اللہ کی رحمت سے اپنی شفاعت کی امید باندھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں باقی رہ گیا ہوں اور میں ارحم الراحمین ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالیں گے اور ان گنت لوگوں کو اس سے نکالیں گے جو کوئلے کی مثل ہوں گے، پھر ان کو ایک نہر میں ڈالیں گے جسے نہر حیوان کہتے ہیں، پھر وہ اس دانے کی طرح آگے اگیں گے جو سیلاب کی کوڑا کرکٹ میں اگتے ہیں۔ جس جانب سورج کی دھوپ پڑتی ہے وہاں سے سبز، اور جہاں سورج کی دھوپ نہ لگتی ہے اس جانب سے زرد ہوتا ہے۔ پھر وہ کنگرو دار پودوں کی طرح اگیں گے، یہاں تک کہ وہ چمنچیوں کی طرح بکثرت سے ہوں گے، اور ان کی گردنوں پر اللہ کی آزاد کردہ جہنمی لکھا ہوگا۔ جنت والے ان کو اس لکھی ہوئی سے پہچانیں گے کہ انہوں نے کبھی نیک عمل نہیں کیا۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ اس طرح جنت میں رہیں گے، اور یہ مکتوب ان کی گردنوں میں لٹکا ہوگا۔ پھر وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ مکتوب مٹا دے، تو یہ مکتوب ان سے مٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں، اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت نصیب فرمائے اور ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ارے سب بھائی، سب مسلمان، سب مومن بھائی، سب مومن عورتیں، جتنے بھی ہمارے مسلمان بہنیں بھائی اس دنیا سے فوت ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دم تک جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہنیں فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت نصیب فرمائے کہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جن لوگوں کے والدین میں سے کوئی فوت ہو گیا، دونوں فوت ہو گئے، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ جتنے ہمارے زندہ بھائی ہیں مسلمان بھائی، سب کی حالت کو ٹھیک کرے، سب کی حالت کو ٹھیک کرے، سب
کی حالت کو ٹھیک کرے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔